الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی مقدس مبارک لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ کریم مجھ جیسے خاکسار کو، گنہگار کو، عاجز اور ناقص بندے کو اس آیت کریمہ جمیلہ کا صحیح ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حق سننے، حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، پھر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مان، آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ یعنی جمادی الثانی کے 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے، آپ کا لقب ابو بکر ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کو صدیق اکبر بھی کہتے ہیں اور آپ کو عتیق بھی کہتے ہیں۔ عتیق کا معنی ہے جہنم کی آگ سے نجات پانے والا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ مقدس ذات ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے اوپر آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے ابو بکر صدیق کو دیکھنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو
رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو ہم اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء کے بعد بنی آدم کے اندر اگر کوئی اعلیٰ شان والا ہے تو اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بنی نوع انسان کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ شان والا کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم اہل سنت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، آپ تمام نبی کے صحابہ سے بھی افضل ہیں، بلکہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ کے ان امتیوں میں سے سب سے زیادہ افضل اور حضور کی امت میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد آپ نے ہر وقت سرکار کی معیت کے اندر گزارا، چاہے وہ حضر تھا، سفر تھا، کوئی جنگ تھی یا غزوہ تھا، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے پوری زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو یہ شان بھی عطا فرمائی، آج بھی حضور کے ساتھ مزار مقدس کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر جو ہے وہ میرے خمیر کے ساتھ ہی تخلیق فرمایا ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے قبر سے جو اٹھائے جائیں گے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی کچھ دن عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر کام میں پہل کرتے تھے۔ ایک دن سرکار نے اپنے غلاموں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق مجاہدین کے لیے کچھ مال جمع کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں اشتیاق تھا، شوق تھا کہ میں آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پورے گھر کی جمع پوجی کو جمع کیا، پورے گھر کے مال کو جمع کیا، 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا، آدھا حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور آدھا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال یہ تھا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ جب حضرت عمر وہ شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، یعنی مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تو مشرکین مکہ کا دروازے کھٹکھٹا کے آپ نے فرمایا لوگو آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کے کلمے پڑھنے سے کعبے کے اندر آذان کی آواز بلند ہوئی، یعنی پہلے لوگ جو آذان دیتے تھے چھپ چھپ کر دیتے تھے، لیکن فاروق اعظم جب کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلام بلال سے فرما دیجئے کہ آج کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا عمر اب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اذان کعبے کی چھت کے اوپر پڑھی جانی چاہیے۔
تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان کی آواز کو بلند کیا، مشرکین مکہ، قریش مکہ آپس کے اندر کہنے لگے کہ یا آج عمر فوت ہو گیا ہے یا عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی حضرت عمر کی بہادری کے چرچے اسلام سے پہلے بھی تھے اور اسلام کے بعد میں بھی ہوئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی، مکے سے آپ نے ہجرت فرمائی، تو پھر بھی آپ نے مشرکین مکہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہا کہ لوگوں، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ عمر ڈر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ بھی تھے، اور یہ بھی آپ کی شان تھی کہ حضرت عمر کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، لو کان بعد نبی جی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیونکہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاروق اعظم وہ بہادر صحابہ میں تھے کہ جنہوں نے 22,000 مربع میل دنیا کا فتح کر کے وہاں اسلام کا قلعہ گاڑا۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا کیا اے عمر، نبی پاک کے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی بہادر تھے، حضرت عثمان غنی بھی بہادر تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی بہادر تھے۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن عمر پاک نے جواب دیا، لوگوں، اگر نبی کے غلاموں میں سب سے کوئی بہادر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں، قرآن نے کہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچ کے ساتھ تشریف لائی، اس سے مراد میرے پیارے کلمے والے آقا کی ذات ہے۔ اور فرمایا وصدق بہ، اور جس نے نبی کی سب سے پہلے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ جیسے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک ھم المتقون۔ آج تو بندے نماز پڑھتے کہتے ہم متقی ہیں، قرآن پڑھتے کہتے ہم متقی ہیں، جہاد کرتے ہیں کہتے ہم متقی ہیں، روزے رکھتے ہیں کہتے ہم متقی ہیں، لیکن قربان جائیں ابو بکر کی شان کے اوپر میرے رب کریم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے تصدیق کیا ہے وہ متقی لوگوں میں ہے۔ یعنی ابو بکر وہ متقی ہے جس کو حضرت اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ متقین کی جماعت میں شامل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا۔ میں 2-3 حدیثیں عرض کر دوں۔ سرکار مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے گئے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے صبح کے ٹائم گئے، اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی پاک کے پیچھے آ کر نماز بھی پڑھتے تھے، اور سرکار کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کا درس حدیث اور درس قرآن بھی سنتے تھے۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ہم نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار نے چند سوال کیے۔ اب اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود، حضرت عمر فاروق بھی موجود، حضرت عثمان غنی بھی موجود، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج کوئی ایسا شخص بھی ہے جو روزہ رکھ کے آیا؟
حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے شوق تو تھا روزے رکھنے کا، لیکن اس دن میں روزہ نہیں رکھ سکا، میں خاموش ہو گیا۔ تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر کیا روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ آج میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے کہ آج بھی ابو بکر نمبر لے گیا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، سرکار نے فرمایا آج کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو، بیمار کو پوچھ کر آیا ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا ابھی صبح کی نماز پڑھی ہے، کون ایسا شخص ہوگا کہ جو بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ہم سب خاموش تھے۔ اسی اثناء میں سرکار نے ابو بکر کی طرف اشارہ کہ ابو بکر آج کسی کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات بھی بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن آپ نے پوچھا ہے میں عرض کر دوں۔ میرا دوست تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ نبی پاک کا صحابی تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری ان سے دوستی تھی، تو رات کے ٹائم جب میں عشاء پڑھ کے گیا مجھے پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاتے تھے۔ آج جدید دور ہے، حکم تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جلدی سو جانا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا عبد الرحمن بن عوف سو گیا ہوگا، لیکن وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، صبح جاؤں گا نماز سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تیمارداری کر لوں گا۔ فرماتے ہیں میں گھر میں گیا، دروازہ کھٹکایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا من انتا، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ میں نے کہا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کی آج تیمارداری بھی کر کے نماز پڑھی۔ اب سرکار نے، حضرت عمر کہتے ہیں ہم بڑے خاموش کہ سرکار نے روزے کا پوچھا تو ابو بکر روزے دا، حضور نے پوچھا کسی کی تیمارداری کی ہے تو ابو بکر کہتا ہے میں تیمارداری بھی کر کے آیا۔ پھر سرکار نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ فجر کی نماز میں آنے والوں کسی نے خیرات صدقہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اب تو نماز کا ٹائم ہوا ہے، دن تو ابھی نکلے گا، پھر صدقہ کریں گے۔ حضور نے پھر اشارہ کیا ابو بکر کی طرف۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات بھی بتانے کی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جب کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے، حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج تو لوگوں نے چند پیسے کسی کو دینے ہوں تو پہلے تصویر بناتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں میں تشہیر ہو جائے۔ لیکن نبی پاک کے صحابہ کی یہ شان تھی، جب کسی کی مدد کرتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بتانے کی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے۔ یا رسول اللہ میں جب صبح اٹھا میرا پوتا تھوڑی عمر کا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جاگ گیا، کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، تو میں نے اپنے گھر والی سے کہا کہ 2 روٹیاں پکا کر دو۔ انہوں نے 2 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میرے پوتے نے کھائی اور دوسری روٹی میں باہر لے کر نکلا تو ایک بندہ کھڑا تھا، ایک عربی کھڑا تھا، کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ میں نے وہ روٹی اس بھوکے کو عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر کی شان یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو اللہ نے کہا ہے
کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہر معاملے کے اندر ابو بکر صدیق ہم سے سبقت لے جاتا تھا۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اب میں نے آدھا گھر کا مال گھر میں رکھا اپنے اہل و عیال کے لیے، آدھا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ تو حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے کہ آپ نے گھر کے اندر چادر بچھائی اور چادر کے اوپر پورا گھر کا مال جمع کیا، بلکہ حدیث سے پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اس کا کیا راز ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں، عورتیں جب کپڑے سیتے ہیں سوئیاں دیوار کے اندر لگا دیتی ہیں، میں ابو بکر یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے گھر کی سوئی ہو مجاہد کسی کے کام میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے نبی کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق مال لے کر مسجد نبی کے صحن میں آئے۔ اب نبی پاک نے صحابہ سے معلوم کیا، اے صحابہ کتنی لائے ہو؟ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے صحابیات نے بھی جب اعلان نبوت سنا تو اپنی اپنی توفیق کے مطابق مسجد نبی کے اندر مال جمع کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کا تمام مال گھر کا لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں آدھا گھر کا مال لے کر آیا تو میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی تمام مال کو جمع کیا ہے، تمام جمع پونجی کو جمع کیا ہے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور دوسرا حصہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال یہ تھا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس محبت سے اندازہ لگائیں، حضرت ابو بکر اپنے گھر کا تمام مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر بھی خاموش ہوں، میں نے دل میں خیال کیا آج بھی ابو بکر پہلا نمبر لے گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں آج بھی ہمیں ابو بکر جیسا جذبہ چاہیے، آج بھی ہمیں وہ شوق اور ذوق چاہیے، وہ محبت چاہیے جو ابو بکر جیسی محبت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کا تمام مال سرکار کے دین کے لیے خرچ کر دیتے۔ آج ہمیں کسی مسجد میں مدرسے میں کسی غریب کی مدد کے لیے 500 روپیہ دینا مشکل ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر 1000 کی بات ہے تو ہمارے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، 5000 10,000 کی بات ہے تو ہمارے جسم سے سانس نکل جاتی ہے کہ 5000 روپیہ ہم مسجد کی خدمت کریں، 10,000 روپیہ ہم کسی مدرسے میں لگا دیں، ہم کسی بیوہ کی بچی کی شادی میں اتنے پیسے خرچ کر دیں۔ لیکن ابو بکر کی شان پہ قربان جائیں کہ جنہوں نے سارا مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور ساتھ یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سب مال پیش کر دیا ہے، فرمانے لگے میں اللہ کا نام بھی چھوڑ کر رہے ہوں، رسول اللہ کا نام بھی چھوڑ کر۔ میرے پیارے بھائیو مال تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مال، یہ متاع، یہ اولاد سب کچھ دنیا میں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندے پہ رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، قبر کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہم دنیا کو تو راضی کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ رب بھی راضی ہو جائے،
رب کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید الانبیاء کی حدیث سن لیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا کے اندر جس نے میرے ساتھ بھلائی کی میں ان کا بدلہ دے دیا، تمام صحابہ کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ جب ابو بکر کی بات آتی ہے، میرے آقا سید الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر کا معاملہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، رب جانے ابو بکر جانے۔ ابو بکر کے ایمان کی بات کریں تو حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا پوری دنیا کے لوگوں کو ایمان کے ایک پلڑے میں ڈال دیں اور ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو ڈال دیں، فرمایا ساری دنیا کا ایمان ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، میرے آقا سید الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم مجھے فرمائے گا کہ اے پیارے حبیب اپنی امت میں کوئی پیش کرو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے ابو بکر کو رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے اعمال کو دیکھ کر، ابو بکر کی عمل کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر اللہ میری امت کے اوپر رحمت عطا فرمائے گا۔ ابو بکر کا مال تھا تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت بلال کی آزادی کی باری آئی تو حضرت ابو بکر نے اپنا مال خرچ کیا۔ جنت و بقیع کی زمین خریدنے کی باری آئی تو ابو بکر نے مال خرچ کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں جنگل سے گزر رہا تھا تو آہد آہد کی آواز آ رہی، میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، میں قریب گیا تو کیا دیکھا، بلال کو اس کے مالک نے، اس کے سردار نے زمین تپتی ہوئی پہ لٹایا ہوا تھا اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور کھجور کی کانٹے دار چھڑیوں سے حضرت بلال کو مار رہا تھا، جسم بھی ننگا ہے۔ امیہ کافر کہتا ہے جو بلال کا مالک تھا، کہتا ہے بلال کھاتا میرا ہے گاتا مصطفیٰ کا، مال میرا کھاتا ہے اور تعریف مصطفیٰ کی کرتا ہے، اگر تجھے جان پیاری ہے تو کلمہ چھوڑ دے۔ امیہ جب کہتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے، حضرت بلال فرماتے ہیں امیہ جان تو دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ آج یقین کرو دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ لالچ کے پیچھے اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھو قادیانی کیوں لوگ بنتے ہیں کہ وہاں پیسہ ملتا ہے، دیگر مذاہب تو اس لیے بنا لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں کہ وہاں پیسہ ملتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی محبت کو دیکھو۔ حضرت بلال حبش سے آنے والا غلام، آپ فرماتے ہیں امیہ میں جان تو دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کا دیا وہ ایمان نہیں دے سکتا۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی زمین کے اوپر جسم ننگا کر کے لٹایا ہوا ہے اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے اور کھجور کی کانٹے دار چھڑیوں سے میہ مار رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں امیہ کے قریب گیا، میں نے کہا امیہ اپنے غلام کا میرے غلام سے سودا کر۔ امیہ نے پوچھا ابو بکر تیرا غلام کیسا ہے؟ کہا کہ تیرا غلام تو رنگ کا کالا بھی ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، آنکھیں بھی چھوٹی ہیں، میرا غلام رنگ کا سفید ہے لیکن دل کا کالا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ میرا غلام جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور تیرا غلام رنگ کا کالا ضرور ہے لیکن دل کا سفید ہے، کیونکہ دل میں نور مصطفیٰ کی محبت موجود ہے، حضور کے نور کی روشنی موجود ہے۔ امیہ نے کہا ابو بکر
یہ سودا میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے منافع مانگ لے، باہر کے طے ہو گیا، اتنی اشرفیاں بھی دے دو، اپنا غلام بھی دے دو، اور یہ کالا غلام لے لو۔ حضرت ابو بکر نے اشرفیاں بھی دی اور اپنا سفید رنگ کا غلام بھی دیا۔ حضرت بلال کو آزاد کر کے لے کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں بلال کو خرید کر لے آیا اور اس کو آزاد بھی کرتا ہوں، یہ آپ کا آج سے بعد غلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ابو بکر جب تو بلال کو خرید رہا تھا تو میرا حصہ بھی کچھ ملا دیتا۔ اب حضرت ابو بکر نے جب سرکار کی بات سنی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا مال اور آپ کے مال میں کوئی فرق تو نہیں ہے، میرا جو مال ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں آپ کا غلام ہوں تو میرا مال بھی آپ کا ہے۔ تو حضرت بلال کو خرید کے سرکار کی غلامی میں پیش کرنے والا بھی ابو بکر تھا۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر کی آپ نے بنیاد رکھی، اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہ بچوں کا جو خالی پلاٹ تھا یتیم بچوں کا وہ بھی خرید کر کے آپ نے مسجد کے نام پہ وقف کر دیا۔ اور سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا جی مسجد نبوی کے ساتھ جو پلاٹ ہے مجھے بڑا پسند ہے۔ آج جہاں جنت و بقیع بنی ہوئی ہے، جہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، حضرت ابو بکر نے دل میں خیال کیا سرکار کو پسند ہے تو پھر خرید کیوں نہ لیا جائے۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، حضرت ابو بکر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہودی وہاں مال باندھتے تھے، اپنے اونٹ بھیڑ بکریاں وہاں بٹھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس یہودی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اس زمین کا جو خطہ ہے یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا ابو بکر کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب کو یہ پسند ہے۔ اب حدیث پاک کے محدثین نے لکھا ہے کہ اس نے دگنا قیمت مانگی، حضرت ابو بکر نے اس کی دگنا قیمت عطا فرما دی اور پلاٹ لے کر سرکار کے پاس آتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو پلاٹ آپ کو پسند تھا میں ابو بکر نے خرید کر وہ آپ کے نام وقف کر دیا۔ تو میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ابو بکر یہ مال میں نے پلاٹ خریدنے کا تو نہیں کہا، میں نے تو کہا مجھے پسند ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے وہ پھر آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے جنت و بقیع کی زمین کو خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آج وہ زمین کا خطہ، اب لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو سرکار سے پیار کتنی تھا، آپ پیار کا اندازہ لو۔ بلکہ میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، حضرت سیدنا مولا علی کی شادی کے اوپر جتنی مال خرچ ہوا تھا وہ مال بھی حضرت ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی جتنی مال حضرت علی المرتضی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اوپر خرچ ہوا، جتنی اس کا اہتمام انتظام تھا، اس کے اندر جو قیمت خرچ کی ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ اور آج جنت و بقیع جو مسجد نبوی کے قریب مزارات ہیں، اس جنت و بقیع کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی کی مزار بھی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس بھی ہے، اور اس جنت و بقیع کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار بھی ہے، اور اس جنت و بقیع کے اندر حضرت اماں حلیمہ کی مزار بھی ہے، اور اس جنت و بقیع کے اندر سرکار کے کبائر صحابہ کرام کی مزارات۔
اور یہ زمین جو خریدی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مقام عظیم عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حدیث کے لفظ میں آپ کو عتیق بھی کہا گیا ہے۔ عتیق کا معنی ہے جہنم کی، دوزخ کی آگ سے نجات پانے والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو لقب جو ہے یہ بھی میرے آقا سید الانبیاء نے عطا فرمایا۔ آپ کا نام تو عبداللہ تھا، لقب ابو بکر تھا، اور آپ کا لقب ایک عتیق بھی تھا، ایک صدیق بھی تھا۔ آپ کا صدیق لقب ایسے پھیلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب معراج کر کے واپس آئے، آپ نے صبح کے ٹائم اپنے کعبے کے اندر بیٹھ کر فرمایا، لوگو میں نے آج رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک سیر کیا ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے۔ اب اس مجلس کے اندر ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ کافر قریش مکہ بڑے خوش ہو گئے، آج بڑی بات ہمارے ہاتھ میں لگی، ہم جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں جو بندہ کہے۔ کم سے کم 1 مہینہ یا 3 مہینے کی بعض علماء نے لکھی ہے، مسافت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو کہا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، عرش الہی پر بھی گیا ہوں، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ اب جو یہ بندہ کہے گا وہ سچ کہتا ہے۔ تو ابو جہل یہ بات سوچ کر نکلا ہی تھا۔ مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مجلس میں نہیں تھے۔ ابو جہل نے کہا، ابو بکر اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں نے ایک رات نہیں، ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، اور مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان کی سیر کی ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور پھر رات کے اس حصے میں واپس بھی آ گیا، کیا تو مان لے گا؟ اب حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ ابو جہل کا عقیدہ بھی تھا، سب سے زیادہ نبی پاک سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سید ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا، ابو جہل اگر کسی اور نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، اگر آمنہ کے لال نے کہا ہے تو حق کہا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ابو بکر اس مجلس میں نہیں تھے، اس محفل میں نہیں تھے جہاں نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، 7 آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن ابو بکر کے ایمان پہ قربان جائیں، محبت ابو بکر پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے یار نے کہا ہے تو برحق کہا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا، لوگو آج کے بعد میرا یار جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ تو پیارے بھائیوں، صدیق اور صادق میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر ٹائم رہا، زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے جمعے اس پہ بھی بات کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ علی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر کے صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ کے لیے اپنے مال، اپنے اسباب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے سنتا پڑھنی ہے پڑھ۔